السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان حسین۔ میں مسجد الحرم میں ہی صاف صفائی کا کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کا ہوٹل باب علی بس اسٹاپ والی سائٹ پر ہے تو آپ کو سب سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے کون سا گیٹ پڑے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب ہم عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر 3 گیٹ ہیں جس سے ابھی فی الحال میں عمرے کے لیے انٹری ہوتی ہے۔ ایک عبدالعزیز، دوسرا گیٹ نمبر 79 ملک فہد، تیسرا بابو سلام۔ اگر آپ بابو سلام والی سائٹ سے آتے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو کس گیٹ سے اندر جانا ہے۔ اصل میں جسے نہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے گیٹ نمبر 79 کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہیں کافی سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں النبی گیٹ کے پاس میں، جس گیٹ سے ہمارے نبی پاک حرم شریف کی طرف جاتے تھے۔ ابھی دیکھیں یہ الحمدللہ میں آ گیا ہوں باب علی بس اسٹاپ پر۔ اور حج پر یہاں سے کڈانہ کے لیے گاڑیاں ملتی تھیں، لیکن اس بس اسٹاپ کا نام ہے باب علی بس اسٹاپ۔ اگر آپ اس سائٹ سے آتے ہیں شہابہ عامر یا باب علی بس اسٹاپ سے، تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا گیٹ پڑے گا۔ لیکن ابھی الحمدللہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، تو یہاں پر آپ کو رش نظر نہیں آ رہا ہوگا، ورنہ یہاں پر عشاء کی نماز کے بعد اتنا رش ہوتا ہے، پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے برج، یہ ہے شہابہ عامر، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس سائٹ سے آتے ہیں تب بھی آپ کو بابو سلام گیٹ سے ہی عمرہ کرنے کے لیے اندر جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ گیٹ نمبر 1 یا گیٹ نمبر 79 کی طرف جاؤ گے تو آپ کو کم سے کم 1 سے 1.5 کلومیٹر کا سفر زیادہ پڑے گا، اور حرم شریف میں 1-1.5 کلومیٹر سفر بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت بہت تھکا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کو حاجی نظر آ رہے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے۔ ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اور اس وقت جو سن 2026 میں حاجی آئے ہیں، اور الحمدللہ 31 تاریخ سے عمرہ بھی کھل گیا تھا، تو ابھی جو ہے سبھی کعبہ شریف کی طرف بنا احرام کے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ احرام کے بنا جانا کعبہ شریف کی طرف بند کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ بند ہو جائے گا تو جو اس سائٹ سے حاجی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں جانا پڑے گا اس برج کے اوپر، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کعبہ شریف کا دیدار بھی کر لیں اور ہماری نماز بھی ہو جائے، تو نیچے تو جانے نہیں دیتے ہیں گراؤنڈ فلور میں، تو انہیں اس برج کے اوپر سے جانا پڑتا ہے جہاں پر 3rd فلور میں طواف ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ایک بات بولنا چاہوں گا، آپ جس سائٹ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کس سائٹ سے آتے ہیں، تو آپ کو بنا احرام کے کس سائٹ سے جانا ہے کعبہ شریف دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور عمرہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کا ہوٹل، پھر میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو، شہابہ عامر یا باب علی بس اسٹاپ یا محبت سے جن والی سائٹ سے آپ آتے ہیں، تو آپ کے لیے نماز کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ گیٹ یہ پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ابراہیم الخلیل روڈ اجیاد اسٹریٹ والی سائٹ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ گیٹ اور سب سے نزدیک گیٹ پڑتا ہے عبدالعزیز گیٹ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ آتے ہیں جرول والی سائٹ سے تو آپ کے لیے سب سے پہلے پڑتا ہے گیٹ نمبر 79۔ تو جب بھی آپ عمرے پر آئے ہیں یا حج پر آئیں تو آپ یہ سب سے پہلے پتہ کریں آپ کس سائٹ سے آ رہے ہو اور آپ کو سب سے نزدیک کون سا گیٹ پڑے گا۔ یہ دیکھیں جو آپ کو ابھی چھتری لگی ہوئی نظر آ رہی ہے نا بھائی، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ میں چھوٹی سی، یہی بابو سلام پہ راستہ جا رہا ہے۔ اور اصل میں جب آپ نماز کے قریب ٹائم میں آؤ گے تو آپ کو یہ گیٹ بند ملے گا، تو پھر آپ کو سیدھا جانا پڑے گا عبدالعزیز والی سائٹ سے۔ اور اگر آپ نماز سے پہلے آتے ہو کافی، تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو لائیو حاجی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر میں یہ گیٹ بند ہو جائے گا، لیکن نماز ہوتے ہی پھر اوپن ہو جاتا ہے۔ اس گیٹ کا یہ رول ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی الحمدللہ آپ اس گیٹ کے اندر جاؤ گے تو آپ کو کعبہ شریف جانے کا راستہ نظر آ جائے گا الحمدللہ۔ اور آپ یہاں سے جاؤ گے تو آپ صفا پہاڑ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، جو بالکل نیچے سے آ رہا ہے، وہاں پر حاجی کرتے بھی ہیں۔ اور اگر آپ آئے ہوگے عمرے پر تو آپ نے بھی کی ہوگی، نہیں کی ہے تو اللہ پاک آپ کو پھر دوبارہ سے بلائے تو وہاں کی زیارت کرنا۔ یہ دیکھیں ابھی الحمدللہ آپ کو بہت ہی کم حاجی احرام میں نظر آ رہے ہوں گے، زیادہ تر جو ہیں وہ سب کپڑوں میں ہیں، کیونکہ ابھی جو سن 2026 میں حاجی آئے ہیں وہ یہاں پر ہی ہیں، اور کچھ چلے گئے ہیں، اور الحمدللہ عمرہ زائرین بھی آ چکے ہیں حرم شریف میں۔ 31 مئی سے عمرہ کھل گیا تھا، اور ابھی آپ کس ڈیٹ میں آ رہے ہو تو مجھے بتانا، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی اگر میں یہاں پر ہوا تب۔ اور یہ دیکھیں اس گیٹ کا نام ہے باب سلام 19 نمبر گیٹ۔ اور جب آپ عمرہ کر کے نکلو گے نا بھائی، تب بھی اسی گیٹ سے نکلو گے، اور غلطی سے حاجی جو ہے وہ
باہر نکل جاتے ہیں بنا صفا مروا دوڑے، تو پھر انہیں بعد میں بہت پرابلم پڑتی ہے یا پھر انہیں اوپر دوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ آؤ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا۔ ابھی الحمدللہ یہ دیکھیں آپ لوگ لائیو زیارت کر رہے ہیں کعبہ شریف کی، ظہر کی نماز کا وقت ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے کعبہ شریف پہ۔ دعا اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں بے روزگاروں کو روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر کی حاضری کرنا چاہتے ہیں ان کا نصیب ایسا لکھ دے جو تیرے گھر کی حاضری کریں۔ یا اللہ جو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آمین لکھے اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں پیش و قبول فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ابھی یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ جس نے طواف کر لیا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو حاجی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ابھی میطاف میں بھی اتنا رش نہیں ہے کیونکہ حاجی جو ہے نا کافی حد تک جا چکے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو ایک گرین لائٹ نظر آ رہی ہوگی، میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو زوم کر کے۔ تو جب آپ طواف کرنے کے لیے آؤ گے نا تو آپ کو وہاں سے ہی طواف اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور طواف کرتے ہوئے ہمیں لگانے پڑتے ہیں 7 چکر، ٹھیک ہے۔ اور صفا مروہ دوڑنے کے لیے بھی ہمیں 7 چکر لگانے پڑتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے نا بھائی، یہ پہچان کے لیے ہے، ہمیں یہاں سے طواف اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم یہاں سے طواف اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں آپ کو زمزم کے کولر بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ میں یہاں پر ہی حرم شریف میں صاف صفائی کا کام کرتا ہوں، تو حاجی پوچھتے ہیں بھائی اوریجنل زمزم کون سا ہے، یہ زمزم ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو پورے حرم شریف میں کہیں پہ بھی زمزم رکھا ہوا ملے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا زمزم واٹر، زمزم ڈرنکنگ واٹر، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ زمزم واٹر نہیں ہوگا تو وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ اس چیز کی پہچان رکھنا آپ ہمیشہ۔ اور ابھی یہ دیکھیں الحمدللہ گراؤنڈ فلور کا آپ نے ویو دیکھ لیا، اور یہ ہے ابھی 2nd فلور کا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر بھی حاجی طواف کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے بھی بیٹھ چکے ہیں۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ابھی آپ سامنے، یہ ہے گیٹ نمبر 79 کے اندر کا ویو جہاں پر حاجی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ بہت ہی پیارا ویو ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ پلیز نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور ایک اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دے کے جانا۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ بلاگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ابھی اللہ حافظ۔